کچھ یہ بھی سوچ کے جی ایران جو ہے وہ فلسطین کے ساتھ اس کو دیکھیں تعلق، ایران کو دیکھیں امریکہ کے خلاف کھڑا ہے تو اس کو انڈرمائن کرنا، آئی تھنک وہ بڑی سیکنڈری بات ہے. پرائمری بات ہے ہمارا انٹرسٹ، اور پھر اس کے بعد باقی چیزیں آتی ہیں. پاکستان مسٹ کم فرسٹ. بڑی اچھی بات ہے کہ ایران از سپورٹنگ. اس کے برعکس کچھ کنسپریسی تھیریز بھی ہے. مجھے کچھ لوگوں نے کہا کہ یہ تو لگتا ہے کہ انجینئر ڈائیورژن ہے، کوئی لگتا ہے کہ امریکن لابی ایران کے اندر گھس گئی ہے، کیونکہ ہو بینیفٹس فرام دس تھنگ؟ امریکہ، اسرائیل اینڈ انڈیا. دیکھیں نا، آپ نے توجہ ہٹائی طوفان الاقصی، بالکل اس سے توجہ ادھر ہٹ گئی. آپ نے مسلم وحدت پر درار ڈالی، آپ نے ایک نیا فرنٹ کھول دیا، حالانکہ فوکس سارا فلسطین پر ہونا چاہیے. بلکہ اس دن دوسرے دن خان یونس پر بومبنگ وغیرہ ہوئی، کوئی بات ہی نہیں آئی میڈیا میں. سارا میڈیا آپ کا تو سارا فوکس تو یہ تو ان کو فائدہ پہنچایا ہے آپ نے. اور ایک اور چیز دیکھیں آپ، میں پڑھ رہا تھا، عراق پاکستان کی طرح ایران کا ہمسایہ ہے، بڑا قریبی تعلق، بہت قریب. انہوں نے کیا کیا؟ اپنا سفیر واپس بلایا. انہوں نے کہا ہم UN سیکیورٹی کاؤنسل جائیں گے. اور میں کل پڑھ رہا تھا کہ ان کے وزیر اعظم ہے سودانی، ان کی ملاقات ہوئی ہے ڈاووس میں جیک سالیون جو قومی سلامتی کے مشیر ہیں بائیڈن کے. اس نے کیا کہا ہے؟ اس نے بائیڈن کا کہا ہے کہ اس نے دعوت دیا وائٹ ہاؤس آئیں اور ہم اور آپ تعاون کریں گے دہشت گردی کے خلاف. تو عراق کو واپس آپ نے امریکہ کی گود میں ڈال دیا ایران نے، اور اپنے آپ کو سلاٹ کرا رہے ہیں دہشت گرد. اور آپ نے، اور انہوں نے کہا کہ ہم بہت قریبی تعاون کریں گے، اور آپ وائٹ ہاؤس کی دعوت بھی دے دی. اور بائیڈن کو سڈنلی پاکستان بھی یاد آ گیا کل 4 سال کے بعد. ویسے تو پاکستان کو کوئی ذکر نہیں، انہوں نے کہا کہ پاکستان پر حملہ ہوا ہے، ذکر کیا انہوں نے. سو دیکھیں نا، اب سارا یو گیو اسپیس ٹو یور اینیمیز، جو ایران کے اینیمیز تھے. بالکل ایک مطلب ارریشنل میڈنس. تو یہ اس کا منطق جو بھی ہو جسٹیفیکیشن نہیں بنتی، بالکل کوئی اٹ ڈیفائز لاجک کہ اس وقت. اچھا، ہمارے تعلقات بڑے اچھے ہو رہے تھے. آرمی چیف واز دیئر، وار ان کے بڑے اچھے بولا. اینٹی نارکوٹکس فورٹ کے ہیڈ ادھر گئے تھے، اور باقی بارڈر مارکیٹس پر بات تو ایکچولی نیول ایکسرسائز بھی ہو رہی تھی. سو یو نو، تعلقات خوشگوار، معمول کے مطابق، معمول سے بہتر، اور انٹیلیجنس کوآرڈینیشن بھی. اور ہم نے فیصلہ کیا تھا کہ 2 لوگ ہمارے اسٹیشن ہوں گے زائدان میں، ان کے اسٹیشن ہوں گے تافتان میں. سو یو نو دیر واز پروگریس میڈ آن لاٹ آف کوارٹر. اب اتنا بڑا دھچکا ایک دم لگ گیا. انفیکٹ انہوں نے 3 ہفتے پہلے فارن منسٹر کو فون بھی کیا تھا، ایرانین فارن منسٹر نے. انہوں نے کوئی کہا کہ جی ہمارے لوگ وغیرہ، تو دا فارن منسٹر کیئر فارن منسٹر سیڈ آپ ہمیں بھیجیں انفارمیشن، انٹیلیجنس بھیجیں. 15 دسمبر کی بات ہے جو واقعہ ہوا تھا. تو جو انٹیلیجنس بھیجی جاتی ہے، پاکستان بھی بھیجتا ہے جب، تو اس کے بعد انٹیلیجنس نہیں بھیجی، یہ میزائل بھیج دیا. دیکھیں نا، آفٹر آل جب ہم نے بھی جوابی حملہ کیا تو ہمیں معلوم تھا کہ یہ 3 کیمپس ہیں دہشت گردوں کے، علیحدگی پسندوں کے. ادھر سے وہ آپریٹ کرتے ہیں. دے آر ان دا ہارٹ آف ایران. وہ ادھر، اور اس میں ایرانی پاپولیشن کوئی نہیں تھی، کوئی فیسلٹی نہیں تھی، نہ سول یا ملٹری. تو ہم نے بڑا ٹارگٹ فوکسڈ کیا سارا کچھ. تو بہت کلیئرلی ہم نے اس کو ہینڈل کیا. اینڈ آئی تھنک دا وے اٹ شوڈ بین ہینڈل، اس میں کوئی ایمبیگوٹی نہیں ہے. اینڈ وی ہیڈ ٹو ریسپونڈ اینڈ وی ڈیڈ دا رائٹ ریسپانس ایٹ دا رائٹ ٹائم. اور ایران ریمینز آور فرینڈ ان دی سینس کہ وی ول انوائٹڈ دیم ٹو گو بیک ٹو دی ٹیبل. بیانات آئے وزارت خارجہ کے اور فوج کی طرف سے بھی، اس میں لفظ استعمال کیا گیا بردرلی مسلم کنٹری. تو یہ وہ جو اسٹیٹس ہے ایران کا، اور یہ کیا کہ ریسپیکٹ اینڈ افیکشن فار دا ایرانین پیپل، اس کا بھی ذکر ہوا. اور مزے کی بات ہے ایران نے بھی اسی قسم کا بیان دیا، وہی سینٹیمنٹس. آئی تھنک ایران اب پبلکلی تو نہیں کہے گا، آئی ایم شیور ریگریٹ ہوپ فلی کر رہے ہوں گے. اچھا یہ بتائیے کہ اب نیکسٹ اسٹیپ کیا ہے ہمارا؟ ہم نے آج تو اچھا ہوا کہ دونوں فارن منسٹرز کی بات ہوئی، لگتا ہے ہمارے فارن منسٹر نے اس دفعہ بات کی ہے فون کر کے. تو آپ کی کیا توقعات ہیں؟ ایران ول ریسپونڈ پازیٹیولی؟ جی لیکن میرے خیال میں اب یہ وقت آ گیا ہے کہ جو جڑ ہے، جو روٹ کاز ہے مسئلے کی، اس کو اکھاڑنے کی کوشش کی جائے. ہمارے کچھ تحفظات ہیں، ہم نے پوائنٹ، ان کے کچھ شکوے شکایت ہیں. تو میرے خیال میں مجھے یاد ہے کہ ہر سال ایکسچینج ہوتی ہے انڈیا کے ساتھ ایک لسٹ ہوتی ہے کہ جی یہ ہمارے نیوکلیر انسٹالیشنز ہیں. میں خیال یہ لسٹ ادھر بھی ایکسچینج کر لیں کہ ہمارے پاس لسٹ ہے کہ ان کے پاس کیا کیمپس ہیں، کہاں ہیں، کیا ہیں. اگر ان کے پاس کوئی ایسا چیز ہے تو وہ بتائیں. ایک زمانے میں تھا جند اللہ کا 9/11 کے بعد، اس میں CIA بھی انوالو تھی، وہ زمانہ ختم ہو گیا.
اور لیکن ان گورنڈ اسپیسز میں جہاں بھی کوئی دہشت گرد ہوں یہ مشترکہ ہمارے لیے خطرات ہیں. اور ہمارا جو 2013 کا فروری 2013 کا معاہدہ ہے سیکیورٹی ایگریمنٹ جو سائن کیا ہوا ہے, اس میں نے آج پھر پڑھ رہا تھا اس میں دہشت گردی کا جو کلاز میں لکھا ہوا ہے دے ول بی کوآرڈینیشن اینڈ سائملٹینیس آپریشنز ود کنسلٹیشن. تو اس کی بھی آپ نے وائلیشن کی. اگر جیسے آپ نے کہا کہ وہ بتا دیتے کہ یہ ہے وہ ہے تو اس کو آگے لے کے چلتے, سو دیٹ ہیز ناٹ بین فالوڈ اپ. تو یہ بھی بہت ضروری ہے. اور اس میں ہمیں جو ریجنل ڈپلومیسی بھی ضرورت ہے. 5 ممالک ایسے ہیں جن کا اثر رسوخ تہران میں بھی ہے, اسلام آباد میں بھی ہے, چائنا, رشیا, ٹرکی, اور میں اس میں قطر اور سعودی عربیہ بھی شامل کر دوں گا کیونکہ سعودی عربیہ اب ہو گیا ہے. اور آپ نے دیکھا کہ سعودی عربیہ کی جو ملاقات ہوئی وزیر خارجہ کے ہمارے پرائم منسٹر کے ساتھ, تو انہوں نے کوئی اس پر تبصرہ نہیں کیا, وہ خاموش رہے. سو اس کا مطلب ہے کہ ان کے تعلقات ایران سے بھی ہیں, اور وہ ہاں ایگزیکٹلی, اور قطر کا تو ویسے بھی شروع سے رہے ہیں. تو یہ 5 ممالک بھی ہیں, اور سارے یہ ہمارے بھی خیر خواہ ہیں, ایران کے بھی ہیں, اور میرے خیال میں مجموعی طور پر یہ خطے میں کشیدگی نہیں چاہتے, اور سب چاہتے بھی ہیں کہ دہشت گردی کا خاتمہ کیا جائے. تو اب چاہے انٹیلیجنس کوآرڈینیشن ہو ایران اور پاکستان کے درمیان, چاہے ایک ہائی لیول پولیٹیکل کمیونیکیشن بھی ہونی چاہیے, چاہے ایک ریجنل اپروچ ہونی چاہیے, آئی تھنک وی شوڈ ٹیک اٹ فارورڈ. اور یہ جو ایک بیسک کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہمارا ایران سے کوئی نہیں ہے, لیکن یہ جو یہ کوئی فنڈامنٹل نہیں ہے, لیکن یہ جو پن پرکس ہیں یا یہ حادثہ ہے یا یہ واقعہ ہے, ٹریٹڈ ایز این انسیڈنٹ اور این ایکسیڈنٹ, اور اس کے کانسیکوینسز ہیں, تو اسی کو پھر ریپیٹ نہ ہونا دینا چاہیے نا. اور اٹس ناٹ الاؤڈ ٹو بی لنگر آن, کہ پھر شکایت بڑھتے گئے. وہ جیسے امریکہ سے ہمارا ہوا تھا نا, ڈو مور, پھر وہ ریلیشن شپ انریولڈ. بات یہ کہ دیکھیں یہ جو تمام معاملات ہیں, کانٹیکٹ ایٹ دا ہائیسٹ لیول, ریگولر انٹریکشن بٹوین دا انسٹیٹیوشنز آف دا 2 کنٹری, بٹوین پولیٹیکل لیڈرشپ, مجھے لگتا ہے یہ تو ہوتا رہے مشاہد. تو یہ شاید ایک ٹرسٹ کا معاملہ, آپ کو بھی پتہ ہے 30 سال سے آپ اس ریلیشن شپ کو دیکھ رہے ہیں بڑی کلوزلی, ہم بھی اس میں انوالو رہے ہیں تھوڑا بہت. تو ایک آئی تھنک اٹ وڈ بی کریکٹ ٹو سے کہ ایک ٹرسٹ کا کچھ نہ کچھ فقدان ہے نا, فقدان. حالانکہ دیکھیں نا, یہ صوبہ ہے بلوچستان, وہ سیستان کہتے ہیں, سو اس کا اور ان کا بھی بڑا کلیئر موقف ہے کہ جی دا یونٹی اینڈ ٹیریٹوریل انٹیگریٹی آف پاکستان, اور ہمارا بھی کلیئر موقف ہے کہ یونٹی اینڈ ٹیریٹوریل انٹیگریٹی آف, اور وی کین ناٹ تھنک آف اسپانسرنگ سیپریٹزم, نہ وہ نہ یہ, وہ تو ایشو ہی خراب. دوسرا ہے ہمارے بلوچستان کے حوالے سے سی پیک گوادر پورٹ, اور چائنا کا خود ایران کے ساتھ وہ 25 ایئر کا معاہدہ ہوا اسٹریٹجک. سو ہر لحاظ سے, جیو پالیٹکس کے لحاظ سے, بائی لیٹرل ریلیشنز کے لحاظ سے, علاقائی امن اور سلامتی کے لحاظ سے ہمارے مفادات میں کوئی تضاد نہیں ہے ایران کے ساتھ. سو آئی وڈ سے کہ میں تو بھی ان کی نیت کو ڈاؤٹ نہیں کروں گا. میں سمجھتا ہوں یہ حماقت ہوئی ہے, ان کی ڈیپ اسٹیٹ سے ہوئی ہے, اور ان کے کوئی آئی ڈونٹ نو مے بی امریکن لابی یا روگ ایلیمنٹ کون ہے جو اس کو غلط کام کروا رہے ہیں. اسی حماقت سے ایران کو خود نقصان ہو رہا ہے, اور فائدہ ان لوگوں کو ہو رہا ہے جو ایران کے خیر خواہ نہیں ہیں. تو I would say open a new chapter, dialogue, sustained dialogue, اور ڈپلومیسی یہی وے فارورڈ ہے. اور آپشن بھی تو یہ اور آپشن کوئی نہیں ہے. اور دیکھیں نہیں, ہمارے بھی پاکستان کے بھی ایک کنسٹرینٹس ہیں اس ریجن میں. ہمارے 4 ہمسائے ہیں, 4 میں سے اگر 3 سے آپ کے تعلقات کشیدہ ہیں, دیٹ از ناٹ اے گڈ سائن. تو وی آلسو وڈ لائک کہ ہمیں بھی اسٹریٹجک اسپیس ہماری انلارج ہو. ہندوستان کا تو چلو اور ایشو ہے, more it's existential, but ایران اور افغانستان تو ٹیکٹیکل ایشوز ہیں نا, کہ ایک گیون سچویشن میں ایک کوئی انسیڈنٹ ہوتا ہے یا ایکسیڈنٹ ہوتا ہے تو اس کے نتائج کیا ہوتے ہیں. And for us it's preference, not necessity بھی ہے, preference بھی ہے کہ ایران کے ساتھ اچھے تعلقات ہوں. بالکل ہماری ان کی بھی ضرورت ہے, ہماری بھی ضرورت ہے. اور اب تو دیکھیں نا, ایران سعودی عربیہ راپروشما کے بعد تو اور اسپیس بڑھ گئی ہے ہمارے لیے, اور چائنا خود موجود ہے. تو ریجنلی جو ہم بلڈ اپ کرنا چاہتے ہیں جیو اکنامکس کی طرف,
اس میں ایران از اے کی کمپوننٹ آف دیٹ. اور دیکھیں نا چائنا فیکٹر ہیز ورک ناؤ ٹو آور ایڈوانٹیج, میوچل ایڈوانٹیج ان اے بگ وے. آپ دیکھیں نا کہ چائنا کی کتنی, یہ بڑی امپورٹنٹ بات آپ نے کی, اسٹریٹجک سگنیفینس کتنی ہے کہ ہر فیکٹر جو پاکستان کے انٹرسٹ کو آگے لے کے جاتا ہے, چائنا از اے پلس. تو اس لیے ہمارے لیے جب ہم بات کرتے ہیں نا گلوبل بیلنس آف فورسز کی بھی, اور ہم نے بیلنس کرنا ہے, تو وی شوڈ بی ویری کلیئر کہ چائنا کا کسی اور ملک بشمول امریکہ سے کوئی مقابلہ نہیں. ہماری آرکیٹیکچرل ریلیشن شپ ایسی ہے کہ بیلنس کی تو بات وہی کریں جن کو سمجھ نہیں ہے. آئی مین ریئلی آج میں پڑھ رہا تھا کہ ہم چائنا سے وہ ایڈوانس فائٹرز لیں گے جو امریکہ کے F-35 کے ایکویولنٹ ہے. آپ کی ساری ڈیفنس اسٹیبلشمنٹ ڈپینڈ کرتی ہے چائنا کی تعاون اور ٹیکنالوجی کے اوپر.